53 سال کے بعد قیامت آئے گی اور پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ ویڈیوز آپ نے بہت زیادہ دیکھی ہوں گی۔ اس بارے میں حدیث کیا کہتی ہے، آئیے اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علم میں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر ہمیں قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے کہ قیامت جب آئے گی تو اس کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 53 سال بعد قیامت آئے گی۔ اس ویڈیو میں آپ لوگ سن لیجئے مولانا کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز آپ نے بہت زیادہ دیکھی ہوں گی۔ اس بارے میں حدیث کیا کہتی ہے، آئیے اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علم میں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر ہمیں قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے کہ قیامت جب آئے گی تو اس کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نشانی آقا علیہ السلام نے بتائی ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے ایگزیکٹ جو آقا علیہ السلام نے نشانی بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آئے گی جب سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا۔ تو جب سور کب پھونکا جائے گا؟ سور جب پھونکا جائے گا جب قیامت آئے گی، تو اس سور کی جو سب سے پہلے آواز سننے والا شخص ہوگا اس کے بارے میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو سور کی آواز سب سے پہلے سننے والا شخص ہوگا وہ ہوگا جو اپنے اونٹ کی چارگاہ کو، حوض کو سنبھال رہا ہوگا۔ اونٹ کو جس میں چارہ کھلاتے ہیں نا، وہ چارگاہ سنبھال رہا ہوگا، وہ شخص سب سے پہلے اس سور کی آواز کو سنے گا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ پھر وہ جو آواز ہوگی وہ بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، پوری دنیا اس خوفناک آواز کو سن کر مر جائے گی اس کی دہشت کی وجہ سے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اذا وقعت الواقعہ، کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے، یعنی قیامت، لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، خافضۃ الرافعہ، کسی کو پست کرے کسی کو بلند، اذا رجت الارض رجا، جب زمین میں بھوچال آ جائے، وبست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست قرآن کریم میں نقشہ کھینچا ہے، الحاقۃ ما الحاقہ، القاریۃ ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی، تمہیں کیا معلوم کھڑکھڑا دینے والی کیا چیز ہے۔ تو بڑے زبردست الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بیان کیا ہے۔ قیامت ایک سچ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کب آئے گی، لیکن یہ فکس ہے کہ آئے گی، ضرور آئے گی، کیونکہ جو بات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا، آقا کریم کی بات میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بتلائیں، یہ بھی بتایا کہ جمعے کا دن ہوگا اور محرم کی 10 تاریخ ہوگی جب قیامت آئے گی، یہ بھی بتا دیا، لیکن تاریخ، وقت، سال نہیں بتایا۔ اچھا اب کوئی کہے کہ سال کیوں نہیں بتایا؟ نشانیاں ساری بتا دی کہ دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، اور حضرت امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ماحول اچھا ہو جائے گا، بکری اور شیر ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے، تمام نشانیاں بتائیں، ہزاروں نشانیاں بتائیں، ایگزیکٹ سال نہیں بتایا۔ اس کے پیچھے بھی راز تھا۔ راز کیا ہے؟ اگر آقا علیہ السلام سال بتا دیتے تو انسان کی زندگی اتھل پتھل ہو جاتی۔ مثلا اگر کسی انسان کو بتا دیا جائے کہ 20 سال بعد تم مر جاؤ گے، تو وہ انسان 20 سال میں کیا 10 سال میں بستر سے لگ جائے گا کہ نہیں لگ جائے گا ٹینشن میں؟ اور ویسے چاہے انسان کبھی مر جائے لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ تو اس لیے ایگزیکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو نہیں بتایا کہ قیامت ہم کب بھیجیں گے۔ آقا علیہ السلام نے بھی اس کی نشانیاں بتائیں لیکن تاریخ اور سال نہیں بتائیں۔ اب جب اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سال ہمیں نہیں بتائی، پوری دنیا مل کر بتاتے بتاتے اپنی دم دے دے، لیکن مسلمان جن کا تعلق اسلام سے ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ایمان لائے ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم تو بس اپنے نبی کی مانیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت ہوا کہ کسی نے 2026 میں قیامت بلانے کا وعدہ کر لیا، کوئی آ رہا ہے کوئی کہہ رہا اب فلاں سال میں دنیا ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے بھی 2-4 سال پہلے چلا تھا ایک پتھر آ رہا ہے پوری دنیا تہس نہس ہونے والی ہے۔ تو ہم ان باتوں کو نہیں مانتے۔ ہاں جو بات سائنس نے بتائی ہے سائنسی اعتبار سے مان سکتے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، قیامت ایگزیکٹ کسی کے سال بتانے سے ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم سے یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ نے چھپائی ہے
है तो हमें अपने नबी पर और अपने खुदा पर पूरा ईमान है हमारा। रमजान का महीना गुजर रहा है, ईद करीब आ रही है और हम बहुत सारे लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जिनके दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि आने वाली ईद में अपने बच्चों को सिवई कैसे खिलाएंगे और उनके लिए अच्छे कपड़ों का इंतजाम कैसे करेंगे। हम अपने घर वालों को, बच्चों को पसंदीदा शॉपिंग करवा देते हैं, लेकिन जो हमारे गरीब बहन और भाई और बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर बनती है। तो पिछली साल की तरह इस साल भी हमने ये इरादा किया है कि अपनी आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से अपने तमाम गरीब बहन भाइयों तक हम ईद का सामान ईद गिफ्ट की शक्ल में पहुंचाएंगे। आपके किए हुए ताउन से जब वो मदद उन गरीब फैमिलीज तक पहुंचती है तो उनकी शक्लें बहाल हो जाती हैं। वो आप तमाम लोगों को खूब दुआओं से नवाजते हैं। एक ईद गिफ्ट की कीमत तकरीबन 1100 रुपए है। अगर आप चाहें तो पूरे 1100 रुपए ताउन करके एक घर में अपनी ईदी पहुंचा सकते हैं, और अगर इतना अमाउंट आप नहीं दे सकते हैं तो जितनी आपकी वसत हो इस काम में हिस्सा जरूर लें। तो आप लोग बिल्कुल भी देरी ना करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग ताउन करें। स्क्रीन पर जो आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी का QR कोड और अकाउंट नंबर नजर आ रहा है, इसके जरिए से आप लोग ज्यादा से ज्यादा मदद जरूर करें। आपके दिए हुए चंद 100 रुपए किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं और ईद के दिन गरीबों के चेहरों पर खुशी ला सकते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आप ही लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है, आप ही लोगों से दरख्वास्त की जा रही है कि आप लोग इस बार ज्यादा से ज्यादा ताउन करें।